لیٹ نہیں ہوئی آج آپ کی؟ آج واقعی لیٹ ہو گئی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے سوتے سوتے آپ کا ٹائم جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے, دن جب آپ صبح جاگتے ہیں تو آپ ہماری طرح فریش نہیں ہوتے اینڈ یو ڈونٹ فیل گڈ. ویسے آپ تو فریش ہیں, آپ تو صحیح سوئے ہیں, مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں تو بہت زیادہ دیر سویا, میں تو آئی تھنک پورے 4-5 گھنٹے سویا. 4-5 گھنٹے میں اور 1 گھنٹے میں بڑا فرق ہے. اپنا اپنا نصیب ہے. ہاں اپنا اپنا نصیب ہے, بالکل ایسے. اچھا بالی, جو ظاہر ہے جس دن آپ کی نیند پوری نہ ہو اس دن واقعی پورا دن آپ کا پھر نیکسٹ ڈن اچھا ہم سے بہت سارے لوگ, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن ہم سے بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مارننگ شو کرنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان کیا ہوتا ہے, یا چیلنجز کیا ہوتے ہیں. نقصان نہیں کہنا چاہیے, آئی تھنک چیلنجز کیا ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کا رات کو کوئی آپ نے ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے, آپ کی گیسٹ آ گئے ہیں اور کچھ بھی ہو رہا ہے, تو آپ اس کے لیے ایک اچھی چوائس نہیں ہے. ایبسولوٹ. لیکن سم ٹائمز کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ گیسٹ ایسے ہوتے ہیں, کچھ گیدرنگز ایسے ہوتے ہیں, کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے نا, نہیں چل سکتے آپ آگے, کیونکہ ذرا آپ کے کچھ ایسے کلوز رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے. سو ایسے میں واقعی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. ادروائز ہاں, جہاں پہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم اسکپ کریں. آئی ایم شیور کہ لوگ انڈرسٹینڈ بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, فریش ہو کے انرجیٹک ہمیں سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اپنے دن کا. لیکن آج کے پروگرام کے آغاز میں ہمیں بات کرنی تھی پنکچویلٹی کی. چونکہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے نا اپنی روٹین سیٹ کی ہوتی ہے آپ نے کہ آپ نے جلدی سے ایونٹ ہوتا ہے 7 بجے کا, آپ کیونکہ پنکچوئل ہیں, ہم جیسے لوگ پہنچ جاتے ہیں 7 بجے, چلے حد کر دی تو 7:15. میں لٹرلی بتاؤں سبین, جب ایک ایونٹ پہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا, آئی تھنک 7:20-25 پہ نا, تو میں آئی واز لائک میں لیٹ ہو گیا ہوں. اچھا میری وائف ہمیشہ مجھے کہتی ہوتی کہ آپ بہت جلدی مچاتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں جلدی جلدی جلدی. میں نے کل بھی اس کو یہی کہا, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, عادت ہوتی ہے. میں کیا, میں نے اسے یہ کہا, میں کہا دیکھو اٹس ان بلٹ نا, میں نہیں اس کو چینج کر سکتا, مجھے انگزائٹی ہوتی ہے اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو. اچھا میں وہی بتا رہی ہوں کہ مطلب میرا بھی حد کر کے جو میں لیٹ ہوگی نا, میں 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گی. مطلب 7 سے جو میرا لیٹ ہے نا کہ اچھا میں لیٹ ہوگی, وہ 7:15 ہے. کیونکہ شوز کر کے, لائیو شوز کر کے اتنے سالوں کی ایک ہیبٹ ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ میری عادت کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے, آپ کچھ بھی کر لیں. لیکن وہی بات ہوتی ہے اگر آپ 7 بجے کا ٹائم دیا بس سب کو, اینڈ گیدرنگ ہے اور سب کو آتے آتے اگر 9 بج جاتے ہیں صرف آتے آتے, تو وہ جو 7 بجے کا انسان آیا ہوا ہے وہ 2 گھنٹے کمپلیٹلی ڈرین ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پوری روٹین جو ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بیکاز 9 بجے ہے تو 9 بجے تو ایونٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جسٹ امیجن. لیکن کیا کریں جی, آج کل شادی سیزن ہے, ظاہر عید کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سیزن آن ہو جاتا ہے, تو آپ کے کلوز کانٹیکٹس میں, آپ کے فیملی میں, آپ کے کزنس فرینڈس سب کی شادیاں جو چل رہی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو ان کے ایونٹس میں جانا بھی پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, گیدرنگز ہو رہے ہوتے ہیں, گھر والے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, شغل میلہ چل رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. پھر کوئی کمپلین نہیں ہوتی کہ لیٹ ہوئے. ہاں نہیں, واقعی میں کمپلین نہیں ہوتی. پھر آپ چاہے 7 بجے پہنچے, آپ 9 بجے پہنچے, 10 بجے پہنچے, ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں, کچھ بھی ہے, چاہے شادی بیاہ چلیں اپنی جگہ پہ, وہ تو حد وہ تو ظاہر سی بات ہے, لوگوں نے اس کو اپنا فرض سمجھ لیا ہے کہ 2 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچا, 2 گھنٹے لیٹ ہونا ہی ہونا. جو کارڈ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا ہے, بیکاز لاہور کی جتنی میں نے شادیاں اٹینڈ کی وہاں پہ لوگ ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں. وائی بیکاز 10 بجے وہاں پہ لائٹس آؤٹ, یہ والی تمیز آ گئی ان میں مجبوراً آگے. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ تمیز سب میں ہونی چاہیے, اور اگر لاہوریوں نے اس میں فرسٹ انہوں نے پہل کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ادر سٹیز ایز ویل, بٹ لاہور کا اسپیسیفکلی میں کہہ سکتا ہوں بیکاز میں نے کچھ شادیاں ریسنٹلی اٹینڈ کی ہیں وہاں پہ مطلب 8 بجے تو سارے گیسٹ آئے ہوتے ہیں, اور 10 بجے پورے 10 بجے مطلب لائٹس آؤٹ, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا مارکیز کا, تو آپ کو بس جانا ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جو آپ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا کہ پالیسیز جب آپ کی ہوتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جب ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ڈسپلن آنا شروع. یہ تو مارکیز کی بات ہے نا, وہ جو گھروں کے گیسٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کسی ڈنر پہ انوائٹ کیا وہ لیٹ آئے, یا آپ کہیں جا رہے ہیں آپ لیٹ اگر جائیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. بن بلائے مہمان بھی جو اکثر ہاں, اب آپ انکار نہیں کر سکتے نا, کوئی آپ سے کہے کہ آپ گھر آ رہا ہوں ملنے, آپ نہیں انکار کر سکتے. کیا کہنے پلیز مت, تو میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے, یو کانٹ سی دیٹ. ایکچولی یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی, اور آپ کے ساتھ بھی شور ہوتا ہے. ڈنر جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے لنچ کرا لو یا لنچ کر لو. آپ ضرور بتائیں
آپ لوگ کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ بیکاز آپ لوگوں کی بھی جابس ایسی ہوں گی, آپ لوگوں کی بھی روٹین ایسی ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارا کام بہت بہت زیادہ ارلی کا ہے, لیکن چلیں ہمارے جیسے لوگ جو کہ ارد گرد مطلب صبح کا ٹائم ہے اور ان کے لیے مینج کرنا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے, آپ کس طرح سے مینج کرتے ہیں اس روٹین کو؟ اگر کوئی مہمان آ جائے, آپ کیسا فیل کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو گریٹ کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی روٹین کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں, اینڈ اگین صبح اٹھ کے آپ انرجیٹک کس طرح سے ہوتے ہیں. سو آج آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے, اور کل ہم شب کوشش کریں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں کچھ میسیجز بھیجے ہوں گے کہ کیسے وہ اپنی روٹین کو مینج کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم ذرا شو میں شامل کریں گے. ذرا ہماری ٹیم بھی سن لے, ذرا جتنے میسیجز آ رہے ہوں گے ان میسیجز کو ذرا ہمیں کارڈ پہ لکھ کر دیں, سو دیٹ یا ہمیں دے دیں کچھ فون پہ, تو ہم کل جو ہے وہ نام اور شہر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنے کنیکٹڈ ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کے جو میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں ہم آپ سے شیئر کرنا بھی شروع کر دیں. اینی ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے بہت سے موضوعات آج ہمارے ساتھ ہوں گے, بہت سے مہمان ساتھ موجود ہوں گے, ان سے کریں گے بات, لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے مکران کے ساحلوں تک ہزاروں سال پرانی داستان. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. چاشنی بنائی تھی گڑ کی, وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے. واو, مزے مزے کے کھانے. اچھے کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایت صرف ٹی ٹی وی ہوم پر. سر اٹھاؤ میری شیر, سر جھکانے کا نہیں بلکہ یہ وقت ان کے سر کاٹنے کا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے یونیتا سے غداری کی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لیتا. تو پھر مار ڈالیے مجھے. کس قدر گھٹیا انسان ہو تم. تو یہ رہی راز کی وہ روشنی مریم. بابا نہیں, یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. عروج, کھلونا مت بنو ظالم کے ہاتھ کا. عروج مر گیا تو سونے کا پتہ نہیں جان سکیں گے. ان دونوں بھائیوں سے جان چھڑانے کے لیے اب تمہیں کوئی اچھا منصوبہ تیار کرنا ہوگا. عروج جیسے قزاق کو اتنا سونا کہاں سے مل گیا آخر؟ انہوں نے مظلوموں پر جتنے ظلم کیے ہیں ان سے اس کا حساب لوں گا میں. یہاں آ کے تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے. مرنے سے پہلے اپنی شکل تو دکھا دو مجھے. بالکل. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور انرجی کیسے آتی ہے؟ وہ ایسے آتی ہے جب ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ مہمان آتے ہیں. اور میں کہوں گی کہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان سے ان کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پر جا کر روشن کر رہے ہوتے ہیں. ایسی آج ایک طالبہ سے آپ کی ملاقات ہم کروانے والے ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹ ہیں یہ, لیکن کام بڑے بڑے کر رہی ہیں. ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں زیادہ تر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. شعیب, نام ان کا بڑا ہی انوکھا ہے, کام بھی ان کا بڑا ہی انوکھا ہے. نام بھی مشکل ہے, کام بھی مشکل کرتی ہیں. الیویا بطول ان کا نام ہے, مطلب بڑا خوبصورت ہے. ان کی زبانی مطلب آپ کو ضرور ہم سنوائیں گے. اچھا جی, الیویا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے امریکہ میں منعقد ہونے والا ایک ناسا ہیومن ریسرچ پروگرام انویسٹیگیٹر ورکشاپ تھی, اس میں انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی
اور ان کی جو ریسرچ تھی اس کا ٹاپک ہے جی فلائٹ سرجنز اے آئی اسسٹنٹ انشورنگ ہیلتھ کیئر فار شارٹ ٹرم مشنز. اچھا اب یہ کیا ہے وہ خود ہی بتائیں گی, لیکن سلیکشن ہونا, وہاں پر جا کر پریزنٹ کرنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے جہاں پر اور بہت سارے ممالک کی شمولیت. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹاپک کا آپ نے ذکر کیا سبین کے, اس سے تھوڑا بہت جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ جو خلاباز ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ کو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اس کی مدد کے ساتھ کس طریقے سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. آج کل تو بڑا آج کل میں نے کہا بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. مطلب اے آئی کے علاوہ آپ چل ہی نہیں پا رہے ہوتے. I'm sure کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی ڈومین میں اے آئی کی سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں. اینی ویز اس ٹاپک سے متعلق بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے وہ فائدہ مند ہے آگے آنے والے وقتوں میں, اور کتنے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان سے I'm sure کہ شی از دا اونلی ون, بیکاز 2 لوگ ٹوٹل گئے تھے بٹ دوسرے جو ہیں وہ پارٹیسپینٹ تھے یا نہیں وہ ہمیں نہیں پتا. بہرحال شی از دا ون جو وہاں پر گئی تھی. پہلے انہوں نے ظاہر سبمٹ کیا, پھر وہ پرسنلی وہاں پر گئی تھی. علیکم, ویلکم کرتے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری, وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بایو انفارمیٹکس میں آپ ماسٹرز کری نرس سے ماشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طریقے سے اے آئی کا اتنا استعمال کرتے ہوئے یہ جو ایک ریسرچ پیپر لکھا, تھوڑا سا بتائیں گے یہ آئیڈیا کیسے آیا, کیسے آپ نے اس پہ کام کیا پھر؟ Okay, so there is this research organization called Deep Space Initiative. تو اس کی applications open ہوئی تھی, تو I applied, اور after getting selected I was put in a team جس میں I had to design a space pharmacopoeia. Okay. So it does not exist. لیکن جب we had to work on it because terrestrial اور health issues on the earth, اس کے لیے space pharmacopoeia is available like British pharmacopoeia, but for space issues there is no pharmacopoeia, so we had to look into the literature, جتنا بھی scientific literature available ہے, اور پھر اس کو gather کرنا ساتھ, اور اس کے لیے systematic analysis کرنا, اور اس کے بعد we wanted to make it more user friendly. So we wanted to go towards the AI side کہ اگر کسی کو ہماری pharmacopoeia میں سے پڑھنا ہے تو we want کہ کوئی اگر ہم اس کے اوپر چارٹ بورڈ ڈیزائن کر لیں تو they can put up a question اور چارٹ بورڈ is going to look for the answers, کہ وہ اس کے لیے questions answers find کر سکتا ہے with the data that it's trained on. تو جیسے ہی ہم کوشچن پٹ اس میں کرتے ہیں تو اٹ لکس فار دا کی ورڈس, جو کی ورڈ, جیسے میں نے آئی سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن پوچھا, فار ایگزامپل اف آئی ایم ان اسپیس, اور میں پوچھوں کہ آئی ایم ان اسپیس اینڈ آئی فیل لائک مائی آئی بوائل از گیٹنگ بگر, سم تھنگ لائک دیٹ, یا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا سر میں, تو اٹس گوئنگ ٹو لک فار دا کی ورڈز, یعنی کہ آئی یا النس, اور پھر اس میں جو بھی میڈیکیشنز لسٹڈ ہوں گی وہ شارٹ لسٹ کر کے اور آپ کو آنسر جنریٹ کر کے دے گا, اور پھر دے کین یوز اٹ کیونکہ ان کے پاس ساری میڈیکیشنز اویلیبل ہوتی ہیں. ویری نائس. تو یہ تو بڑا ایک میں کہوں گی کہ آگے چل کے بہت زیادہ ایک فائدہ مند ایک چیز ہے, بیکاز ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ریسنٹ جو ایک مشن گیا تھا, اور اس کے بعد جب جس طرح سے وہ واپس آئے ہیں 2 لوگ, سو اس کے بعد کے دیکھے جائے تو لوگ کافی زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ہیلتھ کو بہتر رکھا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی اگر ہم بات کریں, وہاں پر جاتے رہتے ہیں مشنس, اور وہاں پر یہ بہت زیادہ ایک فائدہ مند چیز رہے گی. سو آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے اسی پر ہی کام کرنا ہے؟ آپ کا انٹرسٹ اپنا کیسے ڈیولپ ہوا؟ میرا انٹرسٹ ایسے ڈیولپ ہوا کہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اسپیس ریسرچ کر سکتی ہوں. تو آئی ہیو دس فرینڈ, ہر نیم از ڈاکٹر سنبل مشتاق, تو شی از پاکستان کی فرسٹ ایسٹروناٹ سائنٹسٹ کینڈیڈیٹ, تو ان سے مجھے بہت انسپریشن ملی. شی یوز ٹو پوسٹ اباؤٹ اسپیس اپرچونیٹیز, تو میں نے ان سے پوچھا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیر آر لائک سرٹن فورمز جن میں آپ آن لائن پروجیکٹس کر سکتے ہیں. تو آئی کیپٹ اپلائنگ, اور پھر مجھے ایک پروجیکٹ تھا دیٹ واز لائٹ اسپیس چیلنج, جس میں وی ہیڈ ٹو فلائی آر ایکسپیریمنٹ. آپ نے ریسرچ پروپوزل لکھنا تھا اور پھر وی ہیڈ ٹو فلائی آر ایکسپیریمنٹ, لیکن ان کی جتنی فلائٹس اویلیبل تھی اتنی اس میں ہمارا جو ریسرچ تھی وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتی تھی, تو وی ہیڈ ٹو اسکپ دیٹ ریسرچ. پھر دیر واز دس ڈیپ اسپیس انیشیٹو جس کا بھی میں نے آپ کو بھی بتایا. تو کتنا ویسے اس میں وقت لگا آپ کو اس ریسرچ پروگرام میں شرکت میں؟ آئی مین ذرا آپ نے اپلائی کیا ہوگا, پھر پورا کرائٹیریا ہوتا ہے, پھر آپ اس میں سبمٹ کرتے ہیں, پھر اس میں سلیکشن ہو جاتی ہے, پھر آپ خود جاتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں, تو کتنا وقت لگا اس سب میں؟ تو میری ریسرچ تو میں نے اپلائی آئی گیس نومبر میں کیا تھا. نومبر میں اپلائی کیا تھا کیونکہ میرا ریسرچ پروجیکٹ بھی نومبر میں اینڈ ہو رہا تھا, اور پھر مجھے آئی گیس اکتوبر تک دسمبر تک ایکسیپٹنس آئی تھی, اور اس کے بعد پھر جنوری میں بڑا کوئک پروسیس رہا. جی 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 جی. اور دنیا بھر سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے شرکت کی اس میں؟ آئی تھنک دے ور لائک 10,000 یا 10,000 یا اسی طرح.
اور موضوعات بھی مختلف ہوتے ہیں کہ موضوع یہی ہوتا ہے ایک ہی طرح کا اسپیس سے جڑا ہی بس آپ نے کچھ کام کرنے میں جی بیکاز ناسا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر کانفرنس کا ایک تھیم ہوتی ہے, جیسے اس کی تھیم تھی پارٹنرشپس, تو اور اس میں نا ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک کیٹیگری تھی اٹ واز اسپیس فلائٹ ایسوسیٹڈ نیورو آکولر سنڈروم کے کاؤنٹر میجرس کے جن کی ریسرچ از ریلیٹڈ ٹو اسپیس فلائٹ ایسوسیٹڈ نیورو آکولر سنڈروم, تو وہ اس پہ کام کریں گے, اس کی ریسرچ وہ اس سیشن میں پریزنٹ کریں گے. جن کی ریلیٹڈ ٹو ایکسٹرا میڈیکل کیپیبلٹی کے اوپر ہے تو وہ اس میں پریزنٹ کریں گے. یعنی ہر ایک کا ایک تھیم تھا اور ایک کیٹیگری تھی کہ اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ جن کی ریسرچ ہے وہ اس میں پریزنٹ کریں گے اور اس میں. تو اچھا جو میڈیسنس کی آپ بات کر رہی ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ سرچ کریں گے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک لفظ آپ لکھ دیں گے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی میڈیکیشن جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی. تو کیا اس کو بھی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اسپیسیفک میڈیسنس جو کہ اویلیبل ہیں وہاں پر انہی سے ریلیٹڈ ہی کوئی آپ کے پاس آ رہی ہو کہ ان میڈیسنس میں سے کون سی لی جا سکتی ہے میڈیکیشن؟ جی ابھی جو میری جو ریسرچ ہے اٹس لائک جو ہماری ٹیم کی ریسرچ ہے اٹس اے پروف آف کانسیپٹ کہ ہم لوگ نے ایک آئیڈیا تھا اور اس کو وی ہیڈ ٹو ٹیسٹ کہ اف اٹس ورکنگ. اب وی ہیو سین کہ چیٹ بوٹ از ورکنگ, وی آر گیٹنگ دا میڈیکیشنس, تو اب اس کے لیے نا ہم اس کو فردر اس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آئی ہیڈ آلسو دا چانس ٹو پریزنٹ دس ریسرچ. ایک ناسا ایسٹروناٹ ہے مائیکل بیرٹ, وہ گئے تھے آن اے سائفر اسٹڈی پہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ. تو وہ اسٹڈیز ایکچولی آن کے آپ دیکھیں کہ فزیولوجیکل میکینزمز جو باڈی میں کیسے چینج ہوتے ہیں وین یو گو آن لانگ ڈیوریشن اسپیس فلائٹس. یعنی اگر آپ مون پہ جا رہے ہیں یا مون سے بیونڈ جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں کیا چینجز آ رہے ہیں. تو وہ ہی واز دا سبجیکٹ فار دیٹ اسٹڈی. تو آئی ہیڈ دس چانس کہ میں ان سے بات کروں, کیونکہ آئی تھاٹ کہ میری ریسرچ کے فرسٹ اینڈ یوزر از دا ایسٹروناٹ, تو ایسٹروناٹ از گونا یوز اٹ, تو میں نے ان کو بتانا مجھے چاہیے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی پرابلم ہے تو ایک کوشچن سے ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا, رائٹ. وہ ایک کے بعد مجھ سے 10 سوال اور پوچھیں گے کہ آپ کو اگر پین ہے تو وہ کس سائڈ سے آ رہا ہے, وہ ادھر سے آ رہا ہے, پھر آپ کون سی میڈیکیشن لے رہے ہیں, آپ کی کتنی سرجریز آپ کی ہوئی ہیں. تو وی ہیو ٹو ورک آن اٹ, اور اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کرنے کی ضرورت ہے بیکاز اٹس اے ہیوج پروجیکٹ. ایوری ون, اور میرے ساتھ بھی دیر لائک ڈفرینٹ لوگ جو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس پہ اس کو پہ کام کر رہے ہیں. تو اٹ واز جسٹ این انیشیٹو کہ وی تھاٹ کہ وی کین ڈو دس, بٹ اٹس گریٹ کہ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور ہم پھر اس میں چیزیں اور بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں آہستہ آہستہ. سو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس میں کوئی اور سلیکشن بھی ہوئی ہے کہ اس میں مزید اس کو ریفائن کیا جائے گا, یا کہ اٹس ڈن ناؤ فرام دیئر سائڈ, ابھی آپ نے خود سے کرنا ہے تو آپ کریں اس پہ؟ تو ہم نے جتنی بھی ریسرچ کر لی ہے اس کو ہم نے جرنل میں سبمٹ کر دیا اور وہ پبلش ہو جائے گا. اس کے بعد جب وہ ہو جائے گا تو پھر اب میری ٹیم سے آئی نیڈ ٹو ڈسکس کہ کس کے پاس کتنا ٹائم ہے, بیکاز جب ہم کام کر رہے تھے تو وی ور ورکنگ فار اینڈرومیڈا پروگرام فار ڈیپ اسپیس انیشیٹو, تو وہ اینڈ ہو گیا. تو اب ہر ایک کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کب فارغ ہے اور کتنا ٹائم ایلوکیٹ کر سکتا ہے اس پروجیکٹ پہ. کتنے لوگوں کی ٹیم تھی یہ؟ سو اٹ واز 3 people انکلوڈنگ می. بایو انفارمیٹکس؟ نو. اچھا. سو ایک جو تھی وہ شی از فرام نیدرلینڈس, شی ورکس فار یورپین اسپیس ایجنسی اور شی از اے میڈیکل ڈاکٹر. اور ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہی واز فرام ٹرکی, ہی از آلسو PhD اسٹوڈنٹ. اور جو میرے سپروائزر ہیں ہی واز فرام دا US, اور جو ایڈوائزر از فرام برازیل. تو یہ ٹیم کیسے بنی پھر؟ ہمیں سب مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں. یا تو سب نے اپلائی کیا, لائک آئی اپلائیڈ. یا تو اس ہمارے اپلائی کرنے سے پہلے دیر از دس سپروائزرز کی اپلیکیشن کہ ایوری ون اپلائیز for supervising the research projects کہ we think we are eligible to be a supervisor. تو پھر پہلے supervisor اور advisor get selected, اس کے بعد ہر ایک نے اپنی SOP لکھی, اور جب سب سلیکٹ ہو گئے تو پھر انہوں نے سب کو ایک ٹیم میں پٹ اپ کر دیا کہ یہ آپ کی ٹیم ہے. اب آپ کے پاس ایک فورم ہے, اس پہ آپ نے گروپ بنا دیے, اب آپ نے اس میں کنیکشن بلڈ اپ کرنا ہے, دیکھنا ہے کیسے بات کرنی ہے, ٹائم ڈفرینسز دیکھ لیں, کب میٹنگ کرنی ہے. تو پھر رسپانس کیسا تھا وہاں پہ اس سے پہلے, کیونکہ اس طرح کا کام نہیں بھی کیا گیا ہوگا پروبلی, آپ بتائیے گا اس بارے میں بھی, کیا اس سے پہلے کیا یہ ریسرچ کی گئی ہے یا اس بارے میں کچھ نہ کچھ پروگرس تھی؟ ایٹ دا سیم ٹائم رسپانس اوور آل کیا تھا ایٹ دا انویسٹیگیٹرز ورکشاپ؟ اوکے, سو میں جب وہاں پہ بتاتی تھی, سب مجھ سے پوچھتے تھے آپ کہاں سے آئی ہیں, تو اور جب میں بتاتی تھی کہ میں پاکستان سے آئی ہوں تو وہ اتنے حیران ہوتے تھے کہ آپ اتنی دور سے آئی ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگ صرف اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ بھی اتنی دور سے. تو اور جب میں ملی تھی
ڈائریکٹر آف ہیومن ریسرچ پروگرام ڈیوڈ بومن سے, اور جب ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں تو ہی واز سو امپریسڈ کہ میں پاکستان سے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری ریسرچ ہے نا, لوگ ڈفرینٹ اے آئی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں اس کے لیے. فار ایگزامپل سم ون وڈ بی یوزنگ نالج گرافس, someone would be using some other technique. So اور وہ یوز بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس. تو میں نے جو ڈاکیومنٹس یوز کیا, ہماری ٹیم نے جو یوز کیا, they are using some other documents. تو everyone is working for the same cause but they are using this different techniques and methods. Okay. اچھا, چیٹ باٹس کا ویسے رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے ہر فیلڈ میں, لائک بایو انفارمیٹکس میں بھی, ادروائز بھی ہم جس فیلڈ میں بھی دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اب چیٹ باٹس آر کمنگ ان لائک ویری ریپڈ. Yeah, that's so true because I think ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید, کرتے ہیں سوال, کیونکہ آج نے پروگرام کے آغاز میں سوال نہیں کیا. روایت کیسے ختم ہو سکتی ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے, برقرار رکھ دی چاہیے. ہاں, برقرار رکھتے ہیں. جی پوچھیے. سوال یہ ہے زبین کہ اگر میں کہوں کہ کک باکسر, اسٹرینتھ ٹرینر, سرٹیفائڈ پرسنل ٹرینر اینڈ پاور لفٹر, تو آپ کے مائنڈ میں کوئی خاکہ تیار ہوتا ہے؟ کوئی ڈولے شولے ہوں گے, بڑے ڈولے ہوں گے جی, گبرو جوان, جو obviously ہر کسی کے مائنڈ میں جیسے ایک آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی کوئی ہٹا کٹا یا ہٹی کٹی. یہ اچھا, آپ نے خود ہی ہٹی کٹی آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہٹا کٹا تک تو معاملہ ٹھیک تھا. نہیں مطلب ہوتا ہے نا, خاتون بھی ہو سکتی ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ صرف مرد ہی ہوں گے. پاور لفٹر اور فلانا فلانا آپ نے بولا ہے, تو وہ کیا خاتون نہیں ہو سکتی کیا؟ میرا یہ مطلب نہیں کہ خاتون نہیں ہو سکتی, میرا مطلب وہ ہٹی کٹی نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں کہ وہ ہٹی کٹی ہو, یہ کہاں سے لے کر آئی ہو ہٹا کٹا. اینی ویز ہم بات کریں نا سرٹیفائڈ پرسنل ٹرینر کی اور کک باکسر کی, جینڈر کے طور پہ لے آئی تھی, تو باقی سبین نے درست کہا کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک فوراً سے خاکہ کسی گبرو جوان کے تیار ہو. ایگزیکٹلی, گبرو جوان کا فیمیل جینڈر کیا ہوگا؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی نا, آپ بتائیں. بٹ ناٹ ہٹی کٹی نا, آپ بتائیں. I mean, I'm not sure, but okay, fine. خاتون ہمارے ساتھ ہیں. ہاں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں سرا نویل, شی از اے پاور لفٹر, سرٹیفائڈ پرسنل ٹرینر ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ کراتی ہیں, اور جس طریقے سے کک باکسنگ کا وہ سیکھ رہی ہیں, انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں. لاسٹ ایئر ایشین چیمپئن شپ میں سلور میڈل انہوں نے ون کیا ہے, تو پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکی ہیں انٹرنیشنل فورمز پر جا کے. کئی سالوں سے ماشاءاللہ وہ اس میدان میں ہیں, اپنا انہوں نے لوہا منوایا ہے. آج میں پوچھوں گا ان سے کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے, جس طرح سبین نے کہا نا وہ ہٹا کٹا ان گبرو جوان, تو انہیں کیا کہا جاتا ہے. تو ویلکم کرتے ہیں ثنا کو. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. کیا کہتے ہیں جی آپ کو؟ کالج میں تو جٹی بولتے تھے سارے, جٹی کہتے تھے مجھے سارے, جٹی. ابھی تو بس ثنا بولتے ہیں. اچھا, اس وقت کیوں کہتے تھے آپ نے؟ اس وقت سے لوگوں کو کک مارنا, میرا خیال ہے شروع سے ہی ذرا ٹامبوئش تھی میں, شاید اس وجہ سے. ہاں, always very tall and you know always into sports, so yeah maybe that's why آپ نے کہا کہ اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح پراپرلی سیکھا اور پراپرلی آپ اسے لے کر چل رہی ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ یہ شوق بچپن سے ہی تھا کہ اچھا مجھے اسی طرح اس میدان میں آگے آنا ہے, یعنی پراپرلی کک باکسنگ کی طرف یا کسی اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف, یا نہیں ایسا کوئی شوق نہیں تھا, ایسا کوئی بھی شوق نہیں تھا. بس اسکول کالج میں جیسے بچے سپورٹی ہوتے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں, بس میں وہ تھی. میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا دیٹ میں ایک اسٹرینتھ کوچ بنوں گی یا میں پاور لفٹنگ میں جاؤں گی, اور اب جب میں کک باکسنگ بھی سیکھ رہی ہوں تو وہ بھی میں کروں گی. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا, اور شادی بہت جلدی ہو گئی. آئی واز 20 when I got married. جی تو بس اس کے بعد چند سال پہلے ہوئی ہوگی نا, 18 سال کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ, بالکل 20 سال کی عمر شادی ہوئی تھی اور 18 سال کی بیٹی ہے اب آپ کی. ماشاءاللہ, اب میں ایج نہیں پوچھتا آپ کی, لیکن وہ جو ایج بن بھی رہی ہے, جو سب کو سمجھ آ رہی ہے, وہ اس ایج کی نہیں لگتی. یہ واقعی دیکھیں ہماری خواتین یا ہمارے مرد, جو ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایجنگ کی طرف بہت جلدی جا رہے ہیں, اور 40 سال تو ہم نے ایسے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے جی, 40 سال کا بندہ. مجھے اب خود شرم آتی ہے کہ میں جب اپنی خالاؤں کو 40 سال کی نا, میں آنٹی بولتی تھی, کہتی تھی یار یہ میں کیا کر رہی تھی, کیونکہ اب مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے. ہم تو ویسے 28 29 پہ بھی ہم یہی اکثر کہہ رہے ہوتے تھے, وہ تو آنٹی, بچے چھوٹے ہمیں آنٹی بول رہے ہوتے, ٹینشن ہو جاتی ہے کہ تو اب یہ اسٹرینتھ ٹریننگ کر کے میں بہت ساری ینگ بچیوں سے بہت زیادہ اچھا کر رہی ہوں, تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, انسپائر کرتا ہے. اسٹرینتھ ٹریننگ کیا ہے؟ کیا اسٹرینتھ ٹریننگ سے مراد مسلز گین ہوتا ہے؟ دیکھیں اسٹرینتھ ٹریننگ یا مسل بلڈنگ دونوں جو ہیں وہ
इंतहाई जरूरी हैं आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए. Okay. ठीक है, चाहे आप आदमी हैं औरत है, लेकिन स्पेसिफिकली औरतों के लिए मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बहुत सारे न्यूमरस एडवांटेजेस हैं. सबसे पहले तो चलें आप लोगों का औरतों का फेवरेट टॉपिक वेट लॉस, वो उठा लेते हैं. हाँ. ताकि वो फिर गौर से सुनेंगी सारी. सो जितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग आप कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? आपकी बॉडी में मसल बिल्ड करना. सो जितना मसल है आपकी बॉडी में, उतना यू गेट लीनर, उतना आपकी बॉडी फैट लॉस की तरफ जाती है. व्हाई? बिकॉज द मोर मसल यू हैव, द मोर कैलोरीज यू बर्न एट रेस्ट. बिकॉज फैट हमारी बॉडी में एक टिश्यू है और मसल भी एक टिश्यू है. लेकिन जो फैट है वो जरा सुस्त पोस्तन किस्म का है, वो पड़ा ही रहता है, इतना एक्टिव नहीं है. बट जो मसल है वो काफी एक्टिव है. सो जितना एक्टिव मसल है, जितना मसल आपकी बॉडी में टिश्यू है, उतनी कैलोरीज आप एट रेस्ट. अभी मैं बैठी नहीं हूँ, इस वक्त भी मैं बहुत कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, बिकॉज मैं अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन करके आई हूँ. राइट? सो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है. ठीक है, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी. औरतों के लिए मैं ज्यादा, बिकॉज आई प्रमोट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर विमेन, तो उसकी बात कर रही हूँ. दूसरा, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत जबरदस्त हो जाती है, बहुत इंप्रूव हो जाती है. बोन डेंसिटी से मुराद कि आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती है. बिकॉज एज वी टेंड टू एज, हमारी बोन हेल्थ, स्पेशली विमेन, क्योंकि हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, वो काफी हम कमजोरी की तरफ जा रहे होते हैं. और हमारा मसल भी जैसे जैसे हम एज करते हैं वो लूज होना शुरू हो जाता है. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, इट विल हेल्प build and maintain muscle. So it is going to help you stay fitter for longer. And it will reduce the risk of various injuries. जैसे fractures हो जाते हैं औरतों को, घुटनों में तकलीफ हो गई, जोड़ों में तकलीफ हो गई, उठना बैठना मुश्किल हो गया. So this helps a lot. लेकिन क्या इसका रुझान भी है, चूंकि जिस आपने खुद भी कहा ना, खवातीन का फेवरेट टॉपिक है वेट लॉस. वेट लॉस वैसे सबका ये, जिनका वेट भी ज्यादा हो, वेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वाकई रुझान है खवातीन में कि वो आती है इस सेट ऑफ माइंड के साथ? फाइनली अब कुछ अरसे से हो रहा है. अच्छा. पाकिस्तान में ऐसा इतना नहीं था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ अब कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया है. बट अभी भी मैं कहती हूँ चले 75% अवाम जो आती है, लड़कियां भी, एल्डरली लेडीज भी, कि भाई हमारा पेट कम करा दें. हमने नहीं वेट नहीं उठाना, वेट उठाएंगे तो पता नहीं डोले बन जाएंगे. डोले नहीं बन सकते इतनी आसानी से जितने आप लोगों के बन सकते हैं. व्हाई? बिकॉज यू गाइज आर ब्लेस्ड विद द हार्मोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, मसल बिल्डिंग हार्मोन. हमारे पास वो, उसकी जो क्वांटिटी है, इट्स वे लेसर देन यू गाइज. सो हमारे लिए उसको बनाना, इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ. तो नहीं बनते डोले, और नहीं आप बनती मर्द, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आप दुआ करें कि वो मेहनत आपकी जो है ना वो हो जाए और आपके डोले बने और आप और लीनर और टाइटर बॉडी में दिखे. डोले बन जाए तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. बहुत अच्छे लगते हैं आप. लेकिन बड़ा मुश्किल है सब खवातीन के पर्सपेक्टिव से, जो जी हमने डोले बनाने हैं. तो हाँ, तो देखिए डोले, अनलेस कि अगर आप स्टेरॉइड्स लेना चाह रहे हैं, आप compete करना चाह रहे हैं कोई बॉडी बिल्डिंग उसके लिए, तो फिर तो आप वैसे डोले बना सकते हैं. लेकिन एक नॉर्मल छोटा सा डोला वोंट लुक बैड, बॉडी टाइट लगती है. मैंने बनाया हुआ है जी, बिल्कुल. नॉर्मली होता है जैसे कोई बॉडी बिल्डर आता है, कहते हैं डोला शोला दिखाए. हाँ, तो कपड़े ना हमारे टाइट हो जाते हैं, देखे ना, बाजू टाइट हो जाते हैं. आप तो सब डरते होंगे. आप समझ रहे इशारा मेरा किस तरफ है? बिल्कुल. उनके मियाँ मोहतरम की बात होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डरना चाहिए. वैसे नहीं, अच्छी बात है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसीलिए ज्यादा कर रही हूं. बिल्कुल. इसलिए कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, डरा के रखा हुआ मैंने. अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल मानते भी हैं कि डरते हैं? मानता है, बिल्कुल मानता है. हाँ. पूछिए अभी इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आप पूछिए. 90% मर्दों में है जो कि मानते हैं कि मानते हैं. हाँ, नहीं मानते कि नहीं मैं तो नहीं डरता. नहीं, झूठ बोलते हैं ना 10%. सच्ची है ना? सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है. झूठे नहीं है, झूठे. अच्छी बात. बेटी भी कर रही है ट्रेनिंग साथ? माशाल्लाह, बेटी जो बड़ी वाली है वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो मुझे देखती है तो शी गेट इंस्पायर्ड, और उसको भी मजा आ रहा है. वो माशाल्लाह बड़ी हो रही है, कॉलेज जाती है, तो उसको है कि यार मुझे भी फिट होना है, मुझे भी ऐसा लगना है. जो छोटी अभी शी इज 14, तो उसको अभी इतना ज्यादा शौक नहीं है, बट you know she is also into walking and you know. जो घर में एक रुझान होता है ना, ऑब्वियसली वो बच्चे ट्रांसफॉर्म होता है सब में.
ان کے اندر آتا ہے, آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ بچے کو بتائیں اچھا یہ اس کی امپورٹنس ہے تو تم یہ کرو, تم یہ کرو. وہ خود دیکھ رہے ہیں مجھے روز کرتے ہوئے, اور میں کیسے ٹرانسفارم ہوئی ہوں ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن ایز ویل. سو یا آپ کی بیٹی بڑی فلیکس کرتی ہوگی نا, میری ماما تو ٹرینر ہے, میری ماما تو یہ کرتی ہے, میری ماما تو وہ امپاسبل. اب میں نے بھی سنا ہے, پہلے مجھے یقین نہیں تھا, لیکن جب بھی اب میں ان کے کالج جاتی ہوں, اسکول جاتی ہوں, کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ, تو فرینڈ ساری آئی ہوتی, وی وانٹ ٹو میٹ یو مینی, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر ہے وہ بتاتی ہے نا کہ بھائی انٹرنیشنل ایونٹس میں جانا ہے, سو آئی ایم شیور کہ ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. یہ ہسبینڈ کو جم لے کر جاتی ہے کہ نہیں لے کر جاتی؟ ہائے ہائے کی دسا میں میری دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دی ہے. اس کو میں کہتی ہوں کہ جائے, وہ مہینہ جائے گا, پھر آ کے گا سنا یار یہاں درد ہو رہی ہے, وہاں درد ہو رہی ہے, اب میں نہیں جا رہا. پھر اس کو جوش چڑھے گا کہ یار یہ تو بڑی فٹ ٹریننگ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, فٹ ہو رہی ہے. پھر اس کو جوش چڑھے گا, پھر 2 دن جائے گا, پھر کہے گا اچھا یار میں نہیں جا رہا. بس اس کا آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے نا کپلز میں اسپیشلی, اگر ایک بہت فٹ ہے نا تو خاندان والے بھی تانے مارتے ہیں, وہ دیکھو اس نے اپنا اتنا فٹ رکھا ہوا ہے, مینٹین رکھا ہے. ایکچولی وہ خود اتنا نا لائک ہی از ناٹ دیٹ بلکی, وہ جینیٹکلی نیچرلی لین ہے, تو اس کو اس کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے. کوئی تانا نہیں مار سکتا. اسٹرینتھ ٹریننگ کی ضرورت ہے. یس یس, مقابلہ کرنا ہے. نہیں ویسے گھر میں ٹرینر ہو تو ویسے آپ کو جم بھی جانے کی ضرورت ہے, بس آپ کو موٹیویشن چاہیے. اس لیے کہتی ہوں, ہاں موٹیویشن چاہیے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ جم جاؤ, وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کو بڑا پش کرتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو دیکھ کے آس پاس نا. پھر میں گھر میں کرتی ہوں, لیکن جب میں جم جاتی ہوں نا, اپنے ٹرائپوڈز لگاتی ہوں, بس ایئرپوڈز لگاتی ہوں. ہاں جی, مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہو جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ, ہیپی ہارمونز, گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا رہتا ہے. بالکل رہتا ہے, بالکل رہتا ہے, بالکل رہتا ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میں چھٹی ہوتی ہے نا, اس دن میرا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے, تو میرے بچے اور میرے میاں کہتے ہیں یار کب ادھر ہی جاؤ, جم میں جاؤ, تو جم جا, مطلب ہو کے واپس آ جائے تاکہ سکون میں رہے اور گھر کا ماحول اچھا رہے. یہ ویسے اچھا سنا, ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے بات کرتے شادی سے پہلے خیال رکھتی دکھ رہی ہوتی ہیں, شادی کے بعد مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, پھر اپنا خیال کم رکھتی دکھ رہی ہوتی ہے, بچوں کے بعد خواتین بالکل اپنے آپ کو چھوڑ ہی دیتی ہیں. میں تو کہتی ہوں شادی کے بعد ہی چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی, ہمارے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ شادی ہوگی, شادی ہوگی, شادی ہوگی. آپ لوگوں کو بھی, ہم لوگوں کو بھی. تو جیسی شادی ہوتی ہے, چلو جی سادہ کم ہو گیا, ان مٹی پاؤ, روٹی کھاؤ, تو بس عیاشی کرو. نو, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو خواتین کمپلین کرتی ہیں کہ میاں جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں بیکاز آپ خود کو فٹ نہیں رکھ رہی ہیں. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھنا تو ویسے بھی نہیں چاہیے, نظر نیچے ہی رکھنی چاہیے, بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز جو ہے وہ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں اچھا اب ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں رہی, بچے کی پیدائش ہو گئی ہے اس کے, بیکاز آپ کی بھی 2 بیٹیاں, بالکل 2 بیٹیاں ماشاءاللہ, لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا, اسی پیشن کے ساتھ آپ ابھی تک کر رہی ہیں. تو کس طرح سے خواتین اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ سکتی ہیں, کیا کرنا چاہیے, کتنا ٹائم ویٹ کریں کہ واپس اپنی فٹنس جرنی کی طرف جائیں؟ پہلے تو اگر شروع سے ہی آپ کی ایک ہیبٹ ہے, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں, تو وہ تو بہترین بات ہے. بٹ اگر آپ نے کبھی نہیں رکھا اور اب آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے بچے ہو گئے ہیں, تو سلولی اینڈ گریجولی اسٹارٹ کریں, باڈی ویٹ ٹریننگ سے اسٹارٹ کریں. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ویٹس اٹھانا ایک دم سے ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں, آپ باڈی ویٹ ایکسرسائز کریں. دیکھیں باڈی ویٹ بھی ریزسٹنس ہے, رائٹ, اس سے بھی آپ کی مسل بلڈنگ ڈیفینیٹلی ہوگی. اینڈ اف یو ار اے نیو بی, یو ار اے بگنر, تو ڈیفینیٹلی ہوگی. سو آپ جب باڈی ویٹ سے اسٹارٹ کریں گے, پھر آپ کا دل کرے گا کہ یار ریزلٹس جب آپ کو ملیں گے, اور آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھ رہے ہیں, آپ اپنا ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف پروٹین لے رہے ہیں, کاربس لے رہے ہیں, فیٹس لے رہے ہیں, آپ کی نیند اچھی ہے, آپ کا واٹر انٹیک اچھا ہے, تو ایونچولی آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا. اور پھر آپ کا دل کرے گا کہ یار چلو نیکسٹ, ناؤ ٹیک اے نیکسٹ اسٹیپ اینڈ لیٹس گو ٹو دا جم. سو وین یو ول انٹر دا جم, یو ول ڈیفینیٹلی وڈ لو ٹو ٹاک ٹو دا ٹرینرز, ٹھیک ہے, کہ یار could you please help me and tell me کہ میں کیا کروں, کیسے کروں. سو ٹرینرز آپ کو اس وقت ہیلپ کریں گے. پھر آپ کو دل کرے گا یار میں پرسنل ٹرینر ہائر کر ہی لیتا ہوں, ٹھیک ہے, سو دیٹ اس کو زیادہ نالج ہے اور میں شاید اور زیادہ سیکھ سکتا ہوں, جیسے یہ میں نے کیا تھا اپنے ساتھ. تو جب آپ وہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو اور آپ کا دماغ کھلتا ہے, آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں اور نالج آتی ہے آپ کے اندر, تو پھر آپ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں, پش ہوتے ہیں کہ بھائی یار یس ناؤ لیٹس کر سکتے ہیں اور اب اس کو کرنا چاہیے. سو میرا جہاں تک خیال ہے, کنسسٹنسی رکھنا ہر چیز میں اٹس ویری امپورٹنٹ.
میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں روز صبح اٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں مجھے جم جانا ہے. نو, میں ایسے نہیں کہتی. کچھ دن اچھے نہیں بھی ہوتے, کچھ دن بالکل اچھے نہیں ہوتے, میرا دل نہیں کرتا بستر سے ہلنے کا. میں کہتی ہوں آج سوڑنے سے آج یہ ہے وہ ہے. لیکن بلیو یو می, دا مومنٹ آئی اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ ود ان 20 minutes میں کہتی ہوں یہ بھی وہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. اور اس کے بعد جو انڈورفنس کا آپ کو ایک وہ کک ملتی ہے نا, کہ بس آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے, آپ ہیپی رہتے ہو بیکاز ہیپی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے ڈیفینیٹلی. کتنی دیر کرتی ہیں ایکسرسائز؟ میری صبح جو ٹریننگ ہوتی ہے, سب سے پہلے میں اپنی ٹریننگ کرتی ہوں جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, دیٹ از اباؤٹ فار an hour and a half. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آئی ٹرین مائی کلائنٹس اینڈ میں آن لائن کوچنگ کرتی ہوں اور میں ہوم ٹریننگ سیشنز دیتی ہوں F11 میں. اس کے بعد آئی گو ٹو مائی کوچ احتشام کریم, ان کے پاس میں کک باکسنگ کرتی ہوں. اوکے, کک باکسنگ آپ نے ریسنٹلی اسٹارٹ کی ہے؟ ہاں, اٹس بین اے ایئر آلموسٹ. جی جی جی. تو یہ نیا ایڈیشن کیوں آیا کک باکسنگ میں؟ اتنا کچھ تو پہلے کر رہی تھیں آپ. اچھا, جو میرے کوچ ہیں ان کو میں کب سے فالو کر رہی تھی, دیکھتی تھی انسٹاگرام پہ. سو ان کے پاس ڈفرینٹ ایتھلیٹس آتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے نا بس ان کی ویڈیوز دیکھ کے وہ جو آپ انسپائر ہو رہی تھی. تو میں نے ایک دن کوچ سے کہا یار مجھے بھی نا ویڈیو بنانی ہے. میں نے ویڈیو کے چکر میں سیکھنا شروع کیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے اوپر نا بالکل ہوکڈ ہو جاؤں گی کہ یار اب ایسے بھی سیکھنا ہے, ایسے بھی سیکھنا ہے. بیکاز اسٹرینتھ ٹریننگ میں کیا ہے کہ آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں موو کرنا ہے. دیٹس اٹ. میں اگر اسکواٹ کر رہی ہوں یا ڈیڈ لفٹ کر رہی ہوں یا بینچ کر رہی ہوں تو میں ایک ہی جگہ کھڑی ہوں اور میں ویٹ اٹھا رہی ہوں. بٹ فار کک باکسنگ اٹ از سو ڈیفیکلٹ, اٹ از سو چیلنجنگ. کبھی ادھر جاؤ, کبھی ادھر جاؤ, پنچ ادھر مارو, ٹانگ مارو, نیز مارو. سو وہ مجھے مزہ بھی آ رہا ہے, میں چیلنج بھی کر رہی ہوں اپنی باڈی کو, اور زیادہ پاورفل فیل ہو رہا ہے. آئی وونٹ لائی کہ اب مکا شکا تو آپ صرف بات کی ہے نا پاور لفٹر سے نکل گیا, اب آؤ صحیح سامنے, لاتیں چل جائیں گی, گھوسے مکے سب چل جائے گا. بالکل, گھٹنے سے میں تمہاری ناسے باندھ دوں گی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. سسٹم ہمیشہ سپورٹیو رہا آپ کے لیے سب میں یہ سوال اس لیے رکھ رہا ہوں, اسپیشلی وہ شادی کے بعد ان لاز اینڈ ایوری تھنگ, کہ ہوتا ہی ہے سم ہاؤ ہماری سوسائٹی میں, نہیں وہ نہ جائے, نہ کیوں جا رہی ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ کیوں کر رہی ہے, ایسے کیوں کر رہی ہے, ضرورت ہی کیا ہے, ضرورت ہی کیا ہے. ابھی بھی پیرنٹس بولتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا ویٹ اٹھانے کی. بیکاز دیکھیں میں ان کو بلیم نہیں کروں گی, بیکاز ان کے زمانے میں یہ چیز اتنی کامن نہیں تھی, اور ان کے پیرنٹس نے ان کو اتنا اس چیز پہ پش نہیں کیا تھا. تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اتنا ویٹ کیوں اٹھانا ہے اور کیا, لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو باز نہیں آئے گی. لیکن میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے بڑی سپورٹ رہی ہے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اس کو آئی گیس سمجھ آ گئی کہ میرے گھر کا سکون اسی میں ہے کہ یہ جم جائے. ہاں, سو یا گھر سے سپورٹ ہے اینڈ آئی ایم ہیپی. مائی ڈاٹرز آر آلسو ویری سپورٹیو. سو یا پاور لفٹر کے طور پہ تھوڑا بتائیں کہ وہ کتنا اٹھا لیتی ہیں وزن؟ میرے میکسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کوئی اتنے خاص نہیں ہے, لیکن خیر ایشین چیمپئن شپ میں سلور میڈل کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. سو میرا جو اسکواٹ ہے 120 kgs میں نے کیا ہے, ڈیڈ لفٹ 145 kg کیا ہے, اور بینچ پریس 55 kg کیا ہے. اوکے, اور سنا کی حال ہے, بتائیں کیسے آپ؟ چلے وہ دیکھنے والے سن کے ڈر چکے ہوں گے. نہیں, میرا ڈرانا مقصد بالکل بھی نہیں ہے. I want to inspire women. She can do it. I mean, especially as a woman, as a mother, I'm sure. Yeah. واقعی کیونکہ ہمارے مائنڈ میں somehow یہ ہوتا ہی ہے نا کہ اچھا بچوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے چیزوں کو لے کر چلنا, ٹریننگ کو لے کر چلنا, کنسسٹنسی رکھنا اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اتنے بڑے بڑے گولز بھی ضروری نہیں کہ آپ مطلب انسپائر اگر آپ ہو گئے, آپ نے انسپریشن لے لی کسی سے, تو آپ نے 40 کلو کا نہیں سوچنا. ریئلسٹک گولز دیکھیں, سنا نے شروع کیا ہوگا تو سنا نے بہت پہلے سے تھوڑا کر کے. اور میرا یہ گول نہیں تھا کہ میں نے پاور لفٹنگ کرنی ہے, میرا یہ گول تھا کہ میں نے پہلے تو وزن اتارنا ہے, وزن اتارنے کے بعد مجھے فٹ ہونا ہے, اب مجھے یہ اٹھانا ہے, اب میں اتنے kg کا بائسپ کرل یا بینچ پریس یا کچھ کر سکتی ہوں. وہ لڑکوں کو لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے ہوا, تو وہ چھوٹے چھوٹے گولز پھر ایکیومولیٹ ہوتے گئے. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ watching boys doing powerlifting and I was like, yeah, I want to do this as well. So when I started doing that, then it pushed me کہ یار let's just compete then, why not? So وہ آپ ایک سٹیپ لیتے ہو, پھر اگلا سٹیپ ایونچولی آپ لیتے جاتے ہو. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے. اچھا سنا, آج بھی کیا یہ میل ڈومیننٹ فیلڈ سمجھا جاتا ہے؟ آج بھی جب آپ بتاتی ہوں گی کسی کو, تو شروع میں شعیب نے بھی جیسے ہم سے سوال کیا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو خواتین تھی, لیکن آنیسٹلی اگر مجھ سے رینڈم کوئی اگر بات کر رہا ہوتا پاور لفٹر اور کچھ, تو میرے مائنڈ میں جو اسکیچ آتا ہے وہ کسی مرد کا ہی آتا. آج بھی بڑی کم خواتین نظر آتی ہیں, آتی بھی ہیں, تو شاید وہ سپورٹ یا وہ ریکگنیشن نہیں ہے جو ایک میل کو ملتی ہے. You're right. اسپیشلی ویمن کو تو نہیں ہے اس فیلڈ میں. اور
اب شکر ہے آ گئی ہیں عورتیں ویٹ ٹریننگ کی طرف، ایٹ لیسٹ آتی ہیں، ویٹ ٹریننگ کرتی ہیں، وہ ایک ہے. بٹ پاور لفٹنگ کرنا یا کک باکسنگ کرنا، اس طرح کی اسپورٹ کو چننا، ابھی بھی لوگ ذرا عورتیں گھبراتی ہیں، ریلکٹنٹ ہوتی ہیں. سو یا لیکن میرا اس میں ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے لیے اس حوالے سے شاید تھوڑی سی سہولت یہ ہے کہ آلریڈی کم ہے، جو کرے گا وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گا. یا فار میلز مطلب بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اوپر جانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی. وین آئی اسٹارٹڈ ان اسلام آباد تو ٹرینر تو میں تھی ہی، لیکن باقی بہت ساری خواتین پرسنل ٹرینرز تھیں جمز میں، بہت اچھا اپنا کام کری تھی. بٹ آئی واز دا فرسٹ ون جو کہ پاور لفٹنگ بھی کری تھی اور ٹرینر بھی تھی. سو یا دس ہاں تو مطلب دیکھیں نا یہ آپ کا فائدہ ہوا نا، جو کہ اور کوئی کر نہیں رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میں کر لوں گی. تو پھر میں نے پاور لفٹنگ بوائز کو بھی سکھانا شروع کی، گرلز کو بھی سکھانا شروع کی، اور میرے کلائنٹس کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ اگر آپ جو یہ کر رہی ہیں ہمیں بھی سکھائیں. میں سخت ٹرینر ہوں، لیکن میں بہت فن ٹرینر ہوں. یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ، کیونکہ میں خود نہیں کر سکتی. I'll be honest، یہ میں خود نہیں کر سکتی، میں اس کو پھر کنسسٹنٹلی لے کے چل نہیں سکتی. سو میں روٹی بھی کھاتی ہوں، چاول بھی کھاتی ہوں، ہر چیز کو پورشنز میں کیا، کم پورشن کر کے تو میں نے کھانا ہے. اور میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو مت ڈپرائیو کرو ان سب چیزوں سے. کھانا سب ہے، بریانی بھی ایک نعمت ہے، بریانی بھی ایک نعمت ہے. آپ کھائیں، میں نے دیکھیں بریانی بھی کھا کے اور روٹی بھی، پراٹھا بھی کھایا ہے، بٹ مجھے پتا ہے کہ میں نے کب کتنا کھانا ہے. اور جب آپ کو پتا ہے آپ نے تھوڑا زیادہ کھا لی، جیسے کسی دعوت پہ، تو آپ ایکسرسائز زیادہ کر لیتے ہیں. ایکسرسائز زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اگلے دن تھوڑا سا کم کھا لیتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. روزانہ زیادہ نہیں کھانا، روزانہ بہت زیادہ نہیں کھانا، لیکن آپ اپنی لائف انجوائے کریں، ورنہ تو پھر آپ سڑے ہوئے باندر بن جائیں گے. اور آپ سب کو جو ہے نا، قسم سے آئی ایم سوری، ضروری یہ کہ سڑے ہوئے باندر نہ انسان بنے. جی ہم نے تو محاورتن ایک بات کر دی ہے نا، بٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، بہت ضروری ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہم بڑے ہوتا ہے نا کہ جی فیشیل کرا لیا، فلانا کرا لیا، ٹریٹمنٹ کرا لیا، وہ بٹ جب آپ اچھا فیل کریں گے، آپ اسٹرینتھ ہوں گے، آپ ہیلدی ہوں گے، آٹومیٹکلی گلو جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ آئے گا. بٹ اگین جو پولوشن نے حال کیا وہ الگ معاملہ، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن ہاں بہت ضروری ہے کہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ یہی ہوا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اندر سے اچھا فیل کریں. جی اندر سے اچھا فیل کریں. آپ کی باڈی اچھی ہونی چاہیے، مطلب باڈی سے ڈولے والی بات نہیں کرا، آپ اسٹرینتھ آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایز اے میل ایز اے فیمیل ہونی چاہیے. بہت شکریہ سنا ساتھ موجود تھی. آل دا بیسٹ. ابھی جس طرح آپ نے بہت سے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ آلریڈی کر لیا ہے، کک باکسنگ میں 1 سال آپ کو گیا، انشاءاللہ ہم اس میں بھی آپ کو بہت آگے جاتے دیکھ رہے ہیں. آل دا بیسٹ فار دیٹ ایز ویل. ہم لیں گے ایک بریک، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی، وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں، لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. ہے تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی، B6، D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی، وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. پیار کے مارو بنجارو پدھارو مار دیش کیسریا بال مجھے پدھارو پدھارو مار دیش دیش رے پدھارو مار دیش.
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो. पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आए हो. जो चीज आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है. मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है. ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है. थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाकर. किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, किथे हो धमाला वाली थां गई. कोहे हिंदुकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक हजारों साल पुरानी दास्तान. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और अब एक और होस्ट से आपकी मुलाकात करवाने वाले जो कि इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ अर्सा पहले काफी टाइम तक आपने देखा, और मैं और वो काफी टाइम तक जो है वो राइजिंग पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए हमने होस्ट भी किया था साथ. बहुत सारे लोग पहचान चुके होंगे कि वो कौन है. जो आप समझ रहे वो नहीं है, कोई और है. मैंने कहा कुछ अरसा, तो कुछ अरसे के लिए जो आए थे वो आए थे जी हामून रशीद. आप क्यों नहीं शरारती हैं? पीटीवी से हमने सफर का आगाज किया हामून ने. और हामून ने एक्टिंग से जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया था. एट द सेम टाइम प्रोफेशन अगर देखा जाए तो वो तो डाइवर्स बहुत सारे वो काम कर रहे हैं साथ साथ. लेकिन इस वक्त जो है करंटली वो एक्टिंग तो नहीं कर रहे, पता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं कि हम जरूर पूछेंगे. लेकिन पधारो मारो देश जो पीटीवी का एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान को दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग का हम उनको शौक भी बहुत ज्यादा है, तो वो प्रोग्राम वो होस्ट भी कर रहे हैं. That's nice. From north to south वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और कौन कौन सी जगह हैं जहां पे किस वक्त आपको आना चाहिए. From culture to traditions to values to serene beauty, valleys, meadows and what not. तो वो जाते हैं और हमारे लिए बहुत मजे मजे के विजुअल्स लेकर आते हैं और सबको दिखा रहे होते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती. सो हामून रशीद को हम करते हैं वेलकम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ. आप माशाल्लाह दोनों बड़े फ्रेश लग रहे हैं. इतनी सुबह आकर इतने फ्रेश. हम तो रोज सुबह फ्रेश होते हैं. हम बड़े अच्छे एक्टर्स हैं. यानी कि आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि समटाइम्स एक्टिव नहीं भी होते, फ्रेश नहीं भी होते. जैसे आज हम करना पड़ता है. अगर हम फ्रेश नहीं फील करेंगे और नहीं फील कराएंगे तो काम खराब हो जाएगा. आज हम वाकई फ्रेश नहीं है और आपने कह दिया फ्रेशनेस का मतलब हम थोड़ा कन्विंस हो गए कि हम अच्छे एक्टर्स हैं. बाज़-औक़ात एनर्जी भी बाज़-औक़ात बड़ी अच्छी होती है कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो भी बड़ा मैटर करता है. बिल्कुल. क्या हो रहा है आजकल? मैं आजकल बस जैसे आपने जिक्र किया है कि टेलीविजन के हवाले से पधारो हमारे देश कर रहे हैं, और अभी हम रिसेंटली रमजान में ही कोई 6 शो रिकॉर्ड करके आए हैं. रमजान में 6 शो कहाँ गए हैं हम लोग? अभी जो रिसेंट पास्ट में किया है, रिसेंट पास्ट पे हमने पंजाब को एक्सप्लोर किया है. ओके. एंड दैट टू साहिवाल, पाकपतन, हवेली लखा और हेड सलमान की पाकपतन, ये जो बेल्ट है इसको हम करके आए हैं. और उससे पहले तो हमने जो ये फर्स्ट टाइम वी वेंट टू द पंजाब. इससे पहले हमने कोई 11 एपिसोड किए सिंध में, फिर कश्मीर, फिर थोड़ा सा नॉर्दर्न एरियाज में, और फिर केपीके में जो हजारा बेल्ट है वहां पे हमने कुछ शोज किए. ज्यादा मजा कहाँ आता है?
That's a tough question. अब क्योंकि इतना ट्रैवल आपने कर लिया हो तो एक जगह पिक करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा. नहीं कर सकते आप, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं कि आप फ्रैंकली आपको बताऊं, जहां पर भी आप जाते हैं ना, तो चूंकि मैं पहले ही पाकिस्तान काफी घूम चुका हूँ, सही, मगर वो जब मैं घूमता हूँ तो मैं ज्यादा रिलैक्स होता हूँ, फैमिली साथ होती है, फ्रेंड्स साथ होते हैं, तो आप किसी और माहौल में होते हैं. जब टेलीविजन के साथ आप जाते हैं तो टाइम जो है ना उसको मैनेज करना होता है, तो आपके नर्व्स के ऊपर बड़ा प्रेशर भी होता है. इस प्रेशर में अगर आपको फ्रेंडली लोग ना मिले तो आप अच्छा शो डिलीवर नहीं कर सकते. सही बात है. अच्छा, मेरे जहन में हमेशा ये रहा है कि फॉरेनर्स पाकिस्तान में आते हैं, भी लोग कहते हैं यार पाकिस्तानी बड़े फ्रेंडली हैं, मगर जब हम सड़क पे निकलते हैं देखते हैं तो हर बंदा एक दूसरे को घूर रहा होता है, एक अजीब सा माहौल नजर आता है. देन आई रियलाइज्ड कि जब आप किसी जगह पे भी जाते हो तो एवरीबॉडी टेंड्स टू टेक यू एज अ गेस्ट, तो लोग बहुत प्यार करते हैं. सही. थोड़ा सा रवैया बदलाने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो आप अगर बात करें तो आप मुझसे पूछें सीनिक ब्यूटी, लोगों का रवैया, खुराक, इस हवाले से फिर वन कैन डिफरेंस. चलिए हम ऐसे करते हैं, फेवरेट टॉपिक तो खुराक ही है पाकिस्तानियों का, फिर उसी से शुरू करते हैं. हाँ, so वैसे तो रिच टेस्ट है पाकिस्तान, माशाल्लाह बड़े खाते पीते नौजवान है. देखिए हम तो स्मार्ट है ना, कम ही खाते होंगे, आई एम श्योर आपको अंदाजा हो गया होगा. लेकिन जब हम खुराक की बात करें तो ये तासुर है कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ना स्पाइस लेवल इंक्रीज करता है व्हेन यू गो डाउन टुवर्ड्स साउथ. सो आप वैसे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या नॉन स्पाइसी? नॉट दैट मच स्पाइसी. इसका मतलब आपको फिर नॉर्थ और पंजाब तक तो काम ठीक है? नहीं मैं खा लेता हूँ. अगर आप प्रेफरेंस की बात करें, अगर आपके पास एक फूड है तो आई गो फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट दैट स्पाइसी. ओके, क्योंकि आई वांट टू ईट अ लॉट, ज्यादा खाना चाहता हूँ, तो स्पाइसी होगा आप ज्यादा नहीं खा सकते. नहीं खा सकेंगे. ओके, तो खाने वाले कौन सी जगह क्या कहा? खाने वाले स्पाइसी भी ज्यादा खा लेते हैं, बाद में बड़े पछताते हैं. नहीं बस इस टॉपिक को चेंज करते हैं. ऐसा कभी हुआ नहीं है अभी तक. हमारे साथ होता है ना, होता है कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि आई लव माई टीम, यू नो, हमारा टीम वर्क है, और जब आप सफर में निकलते हैं, सईद शाकिर उज़ैर हमारे उस्ताद तो कहते थे कि इंसान को उस वक्त पता चलता है जब वो सफर पे इकट्ठे. सही बात है. तो आप सोचो 8-10 दिन आप लोग इकट्ठे हैं और आप सुबह 9 से निकलते हैं और फिर आपको कुछ पता नहीं होता, और अक्सर हमारा लंच नहीं होता है क्योंकि हमारे पास टाइम के बड़े इशू. ऐसे ही है. तो ऐसे में जब रात को खाने पे बैठते हैं तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आई डोंट लाइक टू गो फॉर द स्पाइसेस. फिर मैं खा लेता हूँ. जब सुबह उठता हूँ तो किसी ने इधर हाथ रखा होता है, किसी की तबीयत बड़ी नागवार सी तबीयत हुई. और ट्रैवलिंग में ज्यादा मसला होता है, बहुत मसला होता है, नींद के इश्यूज हो जाते हैं अगर आप स्पाइसी चीजें खा ऐसे ही. अच्छा है, डाइट अच्छी होती है. सवाल तो वही रह गया, खाने के लिहाज से कौन सी जगह पाकिस्तान की सबसे बेस्ट? अच्छा, जरा मुश्किल में डालते हैं ना अपने शो में, कहते हैं ना पूरा पाकिस्तान, तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है. आप बताएं. देखिए, बड़े शहरों की तो बात नहीं करूंगा मैं, वो हर एक को पता है कि बड़े शहरों में हर तरह के शेफ्स आपको मिल जाते हैं. अगर आप अंदरून पाकिस्तान की बात करें, जैसे अंदरून शहर बोला जाता है, अंदरून पाकिस्तान की बात करें, तो फिर पंजाब में जो खाने का लुत्फ आया है, ठीक है, जाहिर बात है. अभी जैसे हम साहिवाल गए हुए थे तो वहां पे मैंने इतना दूध पिया, फ्रेश दूध मिलता था, तो एक बंदा मुझे कहने लगा, कहता हमून भाई जिंदगी में दूध कभी नहीं पिया. आपने कहा ऐसा नहीं पिया? बिल्कुल यही कहा मैंने. अरे वाह, आप तो मेरे जो बात मुंह पे आई अपनी जुबान पे पहले ही कह दी. देखा, आप दोनों सिंक बड़ा कर रहे हैं ना. तो वहाँ पे जो है फिर एक बात ये भी थी कि गोश्त चूंकि फ्रेश होता है तो ताज़ा गोश्त खाने का लुत्फ ही और तरह का है. फिर स्पाइसेस भी बड़े मजे के डालते थे. तो साहिवाल, रियली आई एम इम्प्रेस्ड विद साहिवाल. बड़ा अच्छा. देखो, वहाँ पर हड़प्पा की जो तहजीब है उसके असरात वहाँ के लोगों पे आज भी हैं. इखलाक बहुत अच्छा है. मैं सारी जगह पे गया हूँ, सब लोग बहुत प्यार करते हैं. मगर इतनी मुस्कुराहटें और सड़क पे भी इतना हंगामा मैंने नहीं देखा. तो दैट इज द साहिवाल. वो जितनी भी बेल्ट है, हम हवेली लखा गए. अच्छा, यकीन मानो कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में मैंने बड़ा पाकिस्तान घूमा हूँ, मुझे भी नहीं इतना मालूम था. जब मैं वहां पर गया हूँ और लोगों से मिला हूँ, हवेली लखा, आपने शायद नाम सुना हो ना सुना? बिल्कुल सुना तो है, तो मैंने नहीं सुना हुआ था फ्रैंकली. वहां पे गया हूँ तो एक हसन और मैं वॉक कर रहे, तो उसने कहा यार ये हुक्के कहाँ बनते हैं. एक मेन बाजार है, उसने कहा ये स्ट्रीट से आप अंदर चले जाए. वहां गए, गोल मस्जिद थी, अंदर गए, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर पे फैला हुआ बहुत बड़ा बाजार. हुक्के बनते थे वहां पे? नहीं, सिर्फ हुक्के नहीं, बहुत सारी चीजें. ओके, बड़ा बाजार, बहुत बड़ा बाजार, जैसे आपका ये मोती बाजार होता है. ठीक है. आई वाज शॉक्ड, मेन जगह से आपको नहीं पता लगता है कि बाजार है. ओके. जब मैं वहां पर गया हूँ तो फिर मुझे पंजाब का कल्चर नजर आया. लुंगियां लोगों ने पहनी हुई हैं, सर पे जो है ना वो पटके बांधे हुए हैं. कुल्ला भी मैंने देखा, पगड़ी भी देखी, खवातीन भी बाकायदा उसका लिबास. तो रमजान था
تو لوگ پھر بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ ماحول دیکھ کر مجھے وہ جو پنجاب شاید ہم بچپن میں دیکھا تھا وہ میں نے وہاں پر جا کر بچپن میں یا جو ہم اکثر پنجاب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ہم ویژولز دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرین پہ, جو آپ کو ایکچولی نہیں, وہ آپ نے ایکچولی وہاں پر دیکھا. اور چونکہ خود پنجابی ہوں تو بڑا لطف آیا. اور اسی طرح سے جب ہم گئے ہوئے تھے مانسیرا, وہاں مختلف جگہ تھیں, وہاں پر گئے تو وہاں پر کچھ ایسی جگہ ہیں جو ابھی تک لوگوں نے ایکسپلور نہیں کی ہیں اور ٹوریزم کے لیے بڑی زبردست ہے. لائک جبوڑی تھا, پھر ڈاڈر ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہیں. وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی پر وہاں پر پھر ایک ہماری نا آپس میں حسن اور میری کچھ باتیں بھی, آرگومنٹس بھی شروع ہو جاتی ہیں. کہتا ہے یار کہ ہمیں لوگوں کو یہ بھی سیولائز کرنا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر جو کھاتے پیتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ سامان ہے جو باقی وہ ویسٹ مت پھینکے جایا کریں, ساتھ لے کے جایا کریں, پولیوٹ نہ کیا کریں. دوسرا جو ایک بڑا ایشو ہے وہ ہے جو اس فورم سے میں بھی کہوں گا, بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے پتہ ہے کیا ہے ٹورزم میں؟ ٹوائلٹس. کیونکہ خواتین بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ ریکوائرمنٹس ہے جو میں نے دیکھا ہے. اور یہ تو بیسک ہے نا, یہ بیسک ہے, اس پہ تو کام کرنا اوبویسلی. اب کام کافی ہم دیکھ رہے ہیں, کافی عرصے سے کافی کام ہوا بھی رہا ہے, لیکن مزید ہونے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اور ویسے بائی دا وے آپ لوگوں کو پاکستان آپ نے بھی تو بڑا گھوما ہے, کوئی ایسی جگہ جو آپ چاہتے ہوں کہ پدھارو ہمارے دیس, وہاں پر جائے ایکسپلور کر کے آپ کے لیے آئے؟ سو میں کہوں گا آپ کو گرم چشمہ جائیں. گرم چشمہ کہاں پہ؟ اپر چترال میں بیسکلی. ہاں, کیونکہ تاتو ادھر بھی ہے, فیری میڈوز کے راستے میں بھی, وہاں پر بھی گرم چشمے ہیں, اس لیے میں نے پوچھا. مجھے پرسنلی چترال بہت پسند ہے, اور چترال میں نے بھی ریسنٹلی ایک کاکلشٹ ویلی جو ہے وہ میں نے جا کے ایکسپلور کی رمضان میں, بیکاز 2 مہینے کے لیے صرف اوپن ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہی ٹائم ہے جانے کا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو. لیکن کوئی 12 گھنٹے کا سفر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بزرگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. بزرگوں کے لیے مسئلہ واقعی ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جگہیں جہاں جو کچھ عرصے کے لیے اوپن ہوتے ہیں بیکاز آف دا ویدر اینڈ تھنگس لائک دیٹ, تو وہاں پہ تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کا اگلا پلان کیا ہے, بیکاز آپ کے پورا ایک پلان چل رہا ہے. پہلے تو میں نے بزرگ پہ اوپر جو ہے مائنڈ کروں گا. ان کو کہا ہے یہ جو بزرگ ہے نا, یہ K2 کا بیس کم کر کے آئے ہوئے ہیں. وہ بہت پرانی بات ہے, اب انہیں کہیں نا ذرا کہیں جانے کا, اب کہہ کے دیکھیں. اب آپ یہ کہ ٹریل 5 تک نہیں جائے گی تو میری جان جاتی ہے. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ ٹریل 5 تک چلے. اچھا دیکھیں, یہ ایک پیشن کو اپنے لے کر چلنا, تھرو آؤٹ کنسسٹنٹ رہنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہاں, یہ تو میں نہیں رہ سکی. اچھا, ہمیں یہ ہے کہ ہماری جیسے ٹیم ہے نا, تو حسن کشمیر سے ہیں, میں راولپنڈی سے ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں ظفر بھائی صاحب وہ مری سے ہیں, پھر ہمارے بہادر صاحب جو ہیں وہ سندھ سے ہیں. تو بڑا مزہ آتا ہے, ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ ہم گئے, اس جگہ کا نام تھا جندر سری. ٹھیک ہے, جندر پہ بیسکلی جس پہ آپ چکی, ہاں چکی. تو وہ ہم نا روڈ سے شروع ہوئے اور ٹاپ تک ہم گئے. راستے میں جتنی ایکٹیویٹیز تھیں ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے چلے گئے. صحیح. اب ہم جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ 2-3 صاحبان تھے جو اسی علاقے کے تھے, ٹریکر سے, بڑے اچھے ٹریکرز تھے. میں بڑے مزے سے واک کرتا جا رہا ہوں, الحمدللہ گڈ ان ٹریکنگ, ماشاءاللہ, تھنگس لائک دیٹ. تو وہ اس نے ایک بات کہی, باقی ٹیم تھوڑی پیچھے رہ گئی. کہتا ہے یار یہ لوگ میدانی علاقے کے لوگ, انہیں کیا پتا پہاڑوں پہ کیسے جایا جاتا ہے. تو دوسرے نے کہا, اور ریلی لوڈ, اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم پہاڑوں پہ رہتے ہیں ہماری جو لنگز ہوتی ہیں وہ ان سے نسبتاً بڑی ہوتی ہیں. سو ہمارے لیے سانس اس لیے نہیں پھولتا ہے, ہم آکسیجن لے رہے ہیں. یوزڈ ٹو ہے نا. ہاں, یوزڈ ٹو تو اپنی جگہ, مگر آپ کی جو لنگز ہے جو آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے نسبتاً کم ہوتے ہیں. اچھا. تو اس پہ پھر میں نے سے کہا یار بڑا وزڈم ہے, بڑا نالج ہے تمہارے پاس. کہتا ہے جی ابھی دیکھیں نائلہ کیانی ہے پاکستان سے, وہ پنجاب سے ہیں, اور انہوں نے 8000 میٹر کی 3 پیکس کی ہیں, تو ان کو ایکسٹرا کریڈٹ جاتا ہے. یس, ٹھیک ہے. آپ کے جو ویسٹرن سے ویسٹ سے لوگ آتے ہیں تو وہ ہوتے ہی بیسکلی ان علاقوں کے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. ساتھ وہ نے کہا ہے کہ وہ یوز ٹو ہوتے ہیں, پلس ان کی لنگس نسبتاً ہمارے بڑی ہوتی ہیں. سو ہمارے پاس تو ایسے سے بھی انسنگ ہیروز ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. آپ یو مسٹ گو ٹو سندھ. میرا امپریشن یقین مانے بہت بدلا تھا. جب میں نے نگر پارکر, تھر پارکر کیا, لوگ پاکستان کے سارے لوگ بہت اچھے ہیں, مگر وہ جو محبت اور جو پیار وہاں پہ ہے نا, اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ آپ کو خالص اور خلوص کہاں ملا ہے نا, تو وہ ہے تھر پارکر, نگر پارکر. وہاں کے لوگ, ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا تھا, ہم بھی گئے تھے اس کے لیے گئے تھے اسائنمنٹ کے ہم لیے. تو خیر ایک کول پروجیکٹ کے لیے دیکھنے کے لیے گئے تھے, بٹ ادروائز میں نے ٹل بارڈر تک میں نے وزٹ کیا ہوا ڈفرنٹ گاؤں میں, وہ ڈفرنٹ پروجیکٹ ہے جس کے لیے میں گیا تھا. لیکن بات آپ کی درست ہے, وہاں کا کلچر بھی بہت مزے کا ہے, وہاں کے لوگ بھی بہت پیارے ہیں. بس مجھے جو وہاں پہ ایشو لگا, آپ کو بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے.
करना पड़ेगा ना। I mean, बहुत सारे ट्रेवल्स में दिया सभी ने, कि छोटा सा गांव होगा, उस गांव से दूसरे गांव तक भी बहुत ट्रेवल आपको करना पड़ता है। मगर ये है ना कि जैसे नेचर होती है, हम एंजॉय करते हैं। हम जितना लंबा ट्रैवल होता है हम एंजॉय करते हैं। अब जरा आपका काम है ना, हम तो किसी काम के सिलसिले में जाएंगे, वक्त कम होता है हमारे पास, 2 दिन 3 दिन, अब उसमें हम कितना को ट्रैवल कर रहे हैं। आप ट्रैवल ज्यादा कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात है कि आपका वो टाइम जो है ना वहां तक पहुंचने का वो ज्यादा हो जाता है, और फिर रुकने का और उस ब्यूटी को एंजॉय करने का वक्त बड़ा कम होता है कि आपको वापस आना होता है। आपको इस तरह बताते हैं कि हसन को बहुत ज्यादा जो है कि वो जो अभी जैसे इन्होंने ओपनिंग में बात कही है कि कल्चर और ट्रेडिशंस है जिसको हमने समेटना है और लेकर आना है सामने। एक साहिवाल में एक जगह थी, हम गए जहाँ पर रहट था। ओके। वो बैल उन्होंने जोते हुए थे, और वो जो नहर से पानी आता है, तो जो जमीन है साहिवाल की जमीन भी थोड़ी सी मैदानी इलाका है सारा पंजाब, मगर वो थोड़ी उभरी जमीन है, तो नहर के पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए फिर उनको बैल जोतने पड़ते हैं। हाँ, वहाँ पर गए, हमने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव करके हम दूसरी तहसील में पहुंच चुके हुए थे। वहां पर हसन ने किसी से कनेक्ट हुए थे, तो उसने कहा जी कि मैं अब आपको लेके चलूंगा एक ऐसी जगह पे जहां पे चारा जो जब काटा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी बैल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो बैल चलते हैं। फिर हम वहां पहुंचे थे, फिर हम ना 2 घंटे की ड्राइव करके वापस उसके साथ वाले गांव में पहुंचे। हमें तो नहीं पता था, हम जैसे करें वहां जाके हमने रिकॉर्ड किया, उसके साथ ही फिर रोजा खुल गया, और हमारे पास खजूरें थी और किन्नू थे, हमने खाए, और फिर हमें किसी जगह पहुंचने के लिए 1.5-2 घंटे लगे। अब अमेजिंग पार्ट ये था कि किसी एक ने भी फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं किया, किसी ने कहा यार यहाँ से गए थे फिर वापस आए, वो सब ट्रेंड हो गए आपके साथ। हाँ, मगर ये हो गई है यार, ये भी होता है, लोग कहते हैं बड़े मजे कर रहे हो, हमसे पूछो ना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप काम के सिलसिले में जाते हैं ना और ट्रेवल करते हैं, लोग कहते हैं इनके बड़े मजे लगे हुए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे, बाय चॉइस कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना। मैं पॉइंट इज कि बड़ा फर्क होता है। एक जब आप सिर्फ एज ए टूरिस्ट जा रहे होते हैं किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट होता है। जब आप शूटिंग पे जा रहे होते हैं ना, वो एग्जॉस्टिंग होता है, उसमें आप एंजॉय में नहीं करते, बिकॉज आपका काम है, आप एंजॉय नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप एंजॉय तो करते हैं, बट आप ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहे होते हैं, आप थक रहे होते हैं, तो वो जो एक एलिमेंट आता है ना यहाँ से, तुम्हारे बड़े मजे, तुम कर लो आके मजे। अच्छा, ये पता है हम लोग कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। मैं फर्स्ट टाइम किया था मैं देवसाई वे बैक इन 2000। ओके। उसके बाद फिर मेरा आना जाना लगा रहा। आप तो मतलब ज्यादा अच्छे वक्त गए हैं, क्योंकि 2000 में देवसाई जाना, उस वक्त तो बहुत ही कम लोग गए थे देवसाई। हाँ जी, मेरा एक्चुअली दोस्तों का ग्रुप था, अभी मेरे दोस्त हैं उस वक्त मुझे याद है कि ही वाज एसी कस्टम्स में, तो अब माशाल्लाह चीफ कलेक्टर कस्टम एनफोर्समेंट पाकिस्तान बासित अब्बासी, तो वो और मैं हमने बड़े एडवेंचर्स किए, बहुत ज्यादा एडवेंचर्स किए, बहुत नॉर्थ को एक्सप्लोर किया, शमशाल वैली से लेकर स्कीइंग, हर चीज हम दोनों ने इकट्ठे की थी जब तक हमारी शादियां नहीं हुई थी। अच्छा, अब क्या होता है कि अब वो जो देवसाई मैंने देखा हुआ था, मैं इसको देखता रहा, तो मुझे उस देवसाई के साथ एक मोहब्बत होगी। बीच में मैं किया हूँ 2020 में, तो वहां पर ऊपर हम नहीं जा सके। तो अभी जब हम गए, तो हम गए, अब मैं जरा मुश्किलात बता रहा हूँ, तो हमने पहले नाश्ता वगैरह किया, अब हम तैयार है जाने के लिए। तो सर मुझे कहते हैं हमून भाई वो नाश्ते को भी शूट करना है। मैं यार मैं तो कर चुका हूँ। नहीं दोबारा करना है, और आपने खाना है, और फूड के बारे में बताना है। मैं कहा मरवा दिया यार। अब वो मैं खा रहा हूँ, और वो मेरे सामने एक शेक आया, एक मेरे पास जूस आया, और एक मेरे पास ऐसे क्या कह लें, बस कोई ड्रिंक था लेमनेड टाइप। अब वो तीनों पीने भी हैं। अच्छा यार, अब वो मैंने खाया भी पिया भी। अब आप सोचें कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। आज जब आपने वहां जाना शुरू किया, तो मुझे एक एंजाइटी यूं होने लग पड़ी कि जो मैंने देवसाई देखा हुआ था, अब मैं एक ऐसा देवसाई देख रहा हूं जिसको ऐसे लोगों ने तबाह और बर्बाद किया हुआ है कि आपकी सोच से बाहर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पहुंचते हैं अब आपके, और जो आपके प्रोड्यूसर के साथ फिर मसले मसाइल भी होते हैं, ठीक है। वो मुझे हसन कहते हैं कि हमून भाई ये जो कुछ टूरिस्ट है ना, इनसे ना इनके जरा ख्यालात लेते हैं। मैंने कहा यार मैं इनसे नहीं बात कर रहा। कहते क्यों? मैं यार ये देखो जहाँ बैठे उन्होंने नीचे जो है चीजें फेंकी हुई हैं। तो नहीं यार, वो तो आप वैसे भी बात कर सकते हैं, इनसे पूछें ये माहौल के बारे में। मैंने कहा मैं नहीं पूछता। अब वो हसन को नहीं अंदाजा हो रहा था कि मैं अब एंजाइटी का शिकार हो रहा हूँ। सब कुछ देखे ना, जो एनवायरमेंट बर्बाद देख रहा है, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे कहता क्या हुआ है? मैं क्या हुआ है यार, इन लोगों से मैं बात करूं यार, देखो उन्होंने क्या किया। वो कहता है कूल डाउन, पानी लाओ। तो आपकी तबीयत बड़ा ग्रां गुजरता है। फिर आप थोड़ा, जैसे आप प्रिटेंड कर रहे हैं, थोड़ा प्रिटेंड करते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, मगर आप समझाना चाहते हैं लोगों को कि यार प्लीज फॉर हेवन सेक
خیال کریں. اور ایک ٹریک تھا جس سے گاڑیاں جاتی تھی, اب آپ وہاں جائیں گے تو ملٹیپل ٹریکس بنے ہوئے ہیں. دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ فیئر. جتنا آپ ٹریکس زیادہ بنائیں گے آپ نیچر کو تباہ کریں گے. تو میں نے کہا 2000 میں اگر آپ گئے تو آپ نے تو وہ دیوسائی دیکھ لی ہے کہ جو مطلب بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا تھا. میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہیں 2000 کی, پکچرز بھی ہیں, اور وہ جو خوبصورت میں نے دیکھا, اور چوسر لیک جو ہم نے دیکھی تھی, اور ہم تو تارڑ صاحب کو پڑھ کر دیوانے ہو جاتے تھے, اور چلے جاتے تھے پریوں کی تلاش میں, اور وہ پریاں ہر ایک کے لیے اپنے ملی تھی. ویسے کبھی آپ کو بھی نہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا کسی ایسی جگہ پہ جب آپ کو واقعی لگا ہو کہ کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹی بٹ ادروائز کچھ اور فیل ہوا ہو, کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو کوائٹ نیچرل ہے کہ پوچھو نا کب ہوا. واقعہ بتائیں ایسا, ٹائم بڑا کم ہے, کوئی چھوٹا سا بتائے گا واقعہ. چھوٹا سا نہیں, کوئی چھوٹا سا کوئی انکاؤنٹر نہیں, واقعی کو چھوٹا کر کے بتائیے گا. وہی نا. اس طرح ہے کہ ہم خپلو میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہنچے تو بجلی نہیں تھی. پتہ لگا پیچھے وہ کچھ کیا کہتے ہیں لینڈ سلائڈ ہوئی ہے, تو اب وہ بجلی نہیں تھی. اب رات کو باہر نکلے اور بہادر صاحب نا کیمرہ لے کر کہہ رہے کہ تاروں بھرا آسمان ہے اور کتنے تارے ہیں, اور وہ فریمز بنا رہا سارے لگے ہوئے. اور اب کیا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک رائٹ سائڈ پہ کچھ 4-5 کمرے تھے, اور لیفٹ پہ کچھ 4-5 کمرے تھے, تو ساری ٹیم وہاں ٹھہر گئی. تو میں نے کہا یار میں اوپر والے کمرے میں ٹھہروں گا, اینڈ آئی وڈ لو ٹو انجوائے دی اسٹار گیزنگ. تو میں جب وہاں پر گیا ہوں تو ہمارے ساتھ ایک اور کمرہ تھا, تو اس پہ لاک لگا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا یار یہ لاک کیوں لگایا ہوا ہے؟ اب وہ ٹالنے کے لیے کہ یار اس کمرے کو صاف رکھا ہوا ہے, کوئی مہمان آ جائے نا, شاید یہی وجہ ہوگی. تو میں نے کہا جی یہ تھوڑا سا یہاں پر نا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ کمرہ ایسے بند ہی رہتا ہے. اب آپ کے ذہن میں تو ویسے ہی ڈل گیا, اور آکسیجن بھی کم ہو تو پھر تو نارمل آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے. اب رات کو میں اٹھا ہوں تو میں باہر گیا ہوں, اور میں ستارے دیکھتا ہوا جب سیڑھیاں چڑھ کے آ رہا ہوں تو اچانک مجھے ایسے لگا کہ اس کمرے کے اندر سے نا کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہے. اب میں اپنے کو آپ کو سمجھا رہا ہوں آکسیجن کا میں ہوں. اس بندے نے کہا ہے تمہارے ذہن میں کچھ پڑ گیا ہے. اب میں اپنے کمرے میں گیا ہوں, لیٹا ہوں, تو مجھے ایسے لگا میرا بیڈ گھوم رہا ہے. میں کہوں یار نہیں یار اتنی بھی اب نارمل چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, زلزلہ آ گیا. بیڈ گھوم رہا ہے؟ ہاں مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا, فیل ایسے ہو رہا تھا. تو وہ پھر تھوڑی دیر گزری ہے جی, تو پھر میں اٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھا ہوں, میری ہارٹ بیٹ اب نارمل, تو سارا کچھ چکرا رہا. تو پھر میں نے کہا ٹو ہیل ود اٹ یار, صبح ریکارڈنگ کرنی ہے, سونا سو جا. سو نیند آئے گی. اب جب صبح اٹھو تو میرے حسن سے حسن کہتا ہے کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی ہے؟ فرینکلی 4 دن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا. 4 دن سے آئی واز آن لیکوڈز, کیونکہ وہ دیوسائی اینزائٹی سے نا, تو میرا تو بڑا غرق ہو گیا تھا, کچھ کھا بھی نہیں پا رہا تھا. تو دین آئی ریئلائز, حسن اور میری ڈسکشن ہوئی, جب آکسیجن کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا دماغ خود تصور کرنے لگ پڑتا ہے, اور آپ کو جو نا لگتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جو کہ اب نارمل ایکٹیویٹیز. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اصل مسئلہ آکسیجن کا ہوتا ہے. آکسیجن کا ہوتا ہے, آپ کے اپنے دماغ ہے, ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہو جاتی ہے. ٹرو دیٹ, جیسے لوگوں کو سر درد ہو جاتا ہے. اور تارڑ صاحب کا ایک بات تھی کہ آپ جب بھی ایسی جگہوں پہ جائیں تو آپ اپنے ساتھ دہی رکھیں, اور یاک کا دہی کھائیں, اور اسے مکھی کو اٹھا کے ایسے پھینکیں. تارڑ صاحب ایسے بیان کرتے ہیں. ان کے ظاہر ہے پھر نثر میں بھی شاعری کا کیا وہ تو پھر کیا کمال لکھتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنے قصے ان کے پاس ہوں گے.